ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ہم اپنی مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے ان علماء کی صحبت میں رہ کر، ان کی باتیں سن کر اپنے دلوں کو منور کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے آج کی اس مجلس کا آغاز ہم قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ جنید صاحب، وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کا نور نصیب فرمائیں اور روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر، علماء سے اس کی تفسیر سمجھ کر صحیح زندگی قرآن کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے اس کے بعد میں ہمارے ہر دل عزیز بھائی اور دارالعلوم عزیزیہ دہگاؤں عادل آباد کے صدر مدرس حافظ عرفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں، خدا دن بلائے مدینے کو جائے۔ شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں، خدا دن بلائے مدینے کو جائے۔ نظر آئے جس دم حرم کی فضائیں، نظر آئے جس دم حرم کی فضائیں، بہر کام اپنی نگاہیں بچھائے۔
شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں، خدا دن بلائے مدینے کو جائیں۔ عرب کے بیاباں کا ہر ذرہ چوموں، عرب کے ہر بیاباں کا ذرہ ذرہ چوموں، غبار حرم کو گلے سے لگائے، خدا دن بلائے مدینے کو جائے۔ وہ دنیا کی جنت، وہ جنت کی دنیا، وہ دنیا کی جنت، وہ جنت کی دنیا، معنبر ہوائیں معطر فضائیں۔ وہ دنیا کی جنت، وہ جنت کی دنیا، معنبر ہوائیں معطر فضائیں۔ شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں، خدا دن بلائے مدینے کو جائے۔ جہاں پر ہے انسان جیسے فرشتے، جہاں پر ہے انسان جیسے فرشتے، مہکتی ہے ہر سو عبائیں قبائیں۔ جہاں پر ہے انسان جیسے فرشتے، مہکتی ہے ہر سو عبائیں قبائیں۔ کبھی مسجد فتح و نصرت کو دیکھیں، کبھی جا کے لے لیں احد کی بلائیں۔ بلا کہتے ہیں انگلی جو توڑتے ہیں گھروں میں، جو قرآن حضرت جانتے ہیں۔ کبھی مسجد فتح و نصرت کو دیکھیں، کبھی جا کے لے لیں احد کے بلائیں۔ شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں، خدا دن بلائے مدینے کو جائے۔ کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں، کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں، کبھی پاس آ کر نگاہیں بچھائے۔ کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھیں، کبھی پاس آ کر نگاہیں جھکائے۔ ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے اکابرین ایسے گزرے ہیں جو میرے اور آپ کے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، شرماتے تھے۔ کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھے، کبھی پاس آ کر نگاہیں جھکائے۔ شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں، خدا دن بلائے مدینے کو جائے، خدا دن بلائے مدینے کو جائے۔ آمین۔ حاضری نصیب فرمائے۔ اتنی آہستہ آمین کہنے لگتا ہے کہ جانے میں سستی کاہلی ہے یا جانا نہیں چاہ رہے، جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک بار بار حرمین، تینوں حرمین شریفین کی، خانہ کعبہ کی اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسجد اقصیٰ کی حاضری کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت تک ان حرمین شریفین کی اللہ پاک اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ انسان جاتا نہیں، اللہ جس کو بلاتے ہیں، کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، مصروفیات ہیں یا وقت خالی ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی،
اور جن کو توفیق ہو جاتی ہے بغیر کسی اسباب کے بھی اللہ پاک ایسے راستے بناتے ہیں کہ وہ سب چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر مومن کی خواہش اور تڑپ ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بعد اور ایک نعت خواں عزیزم حافظ محمد رضوان صاحب جو ماشاءاللہ علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بالخصوص حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب نقشبندی قادری چشتی سہروردی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مسلسل رہتے ہیں اور ان کی تربیت یافتہ بھی ہیں۔ تو میں خواہش کرتا ہوں کہ عزیزم حافظ رضوان صاحب آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ایک خوبصورت شعر ہے، قاری مجید صاحب آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، میرے سرکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا، میرے سرکار جدھر ہوں گے ادھر جاؤں گا، تیرا بندہ ہوں برا ہوں یا بھلا جیسا بھی، تیرا بندہ ہوں برا ہوں یا بھلا جیسا بھی، تیرا بندہ ہوں برا ہوں یا بھلا جیسا بھی، تیرا در چھوڑ کے بدلا میں کدھر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے بدلا میں کدھر جاؤں گا، دیکھنا تم بھی فرشتوں میری حالت اس دن، دیکھنا تم بھی فرشتوں میری حالت اس دن، دیکھنا تم بھی فرشتوں میری حالت اس دن، خوب اتراؤں گا جب ان کے میں در جاؤں گا، خوب اتراؤں گا جب ان کے میں در جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، دل یہ کہتا ہے کہ اب حد سے گزر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب کہ طیبہ نہیں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ یہ محفل یوں ہی نہیں سجتی ہے، سجائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے بہت محنتیں ہوتی ہیں۔ جب سے دعائے گل بہار کی مجلس اور اس سے روزہ اعتکاف کی یہاں منعقد کرنے کا مشورہ ہوا، اس وقت سے کتنی دعائیں اور کتنے لوگوں کی آہ سحرگاہی ہیں، اور بالخصوص ہمارے اس روحانی اور اس قافلے کے سالار اور میر کارواں حضرت
حکیم عبدالعلیم صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ مسلسل دعائیں اور لوگوں سے رابطہ اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اور جب کتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کی بات سننا اور ان کو صحیح طریقے سے جواب دینا، اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہر ساتھی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ سے ان کا تعلق قریب ہو جائے، مضبوط ہو جائے، یہی فکر لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارے ناندی کے جتنے بزرگ اور نوجوان مرد عورتیں ہیں یہ قابل مبارکباد ہیں، اور حضرت مولانا منہاج صاحب اور ان کے رفقا مولانا جاوید صاحب، حافظ زبیر صاحب، مولانا فہیم صاحب، اور بھی بہت سارے نام مجھے یاد نہیں ہیں، سارے ہی ناندی کے علماء و حفاظ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں، فکر میں ہیں اور دعائیں ہیں کر رہے ہیں، تڑپ ہے، اور ہر کوئی اپنے مہمانوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کر رہا ہے، دعاؤں کی درخواست کہہ رہا ہے، اور بار بار اپنے عاجزی سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، ہم کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، اگر کچھ ہم سے کبھی زیادتی ہو جائے تو معاف کر دیں، اور ہر کوئی بڑھ کر آگے خدمت میں حصہ لے رہا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اور مسلسل بزرگوں کی آمد ہے، علماء کی زیارت ہو رہی ہے اور ان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان مجالس کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، موت تک من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کی، اور نبی کے عشق میں نبی کے سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیسے ہم ہی کے نہیں لگیں گے انشاءاللہ، کسی چیز کے پیسے نہیں، صرف آپ کے آمد رفت کے شاید پیسے لگ رہے ہوں گے، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے وہ بھی نہ لگے۔ تو جب کوئی دعائیں ملتی ہے تو اتنے بڑے بڑے اللہ والے لوگ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، جو ایک ایسے سلسلے کی کڑی ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولانا امرین محفوظ رحمانی صاحب، جو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی شخصیت سے ہم واقف ہیں، اور یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے ماشاءاللہ، اسی کڑی کا ایک حصہ ہمارے سامنے بھی ہے، اور ایسے ہی حضرت مولانا حکیم عبدالعلیم صاحب مولانا منہاج صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت برکاتہم جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ بھی ان کے خلیفہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ نور علی نور ہیں، کتنے ہمارے اکابرین ہیں، حضرت مولانا پیر عرفان قریشی صاحب، حضرت شیخ الحدیث شہریار احمد مدنی صاحب، یہ بزرگان دین کی توجہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات کا رونا دھونا یہ اس لیے سنا رہا ہوں بار بار، حضرت یہاں تشریف لائیں، پوری کارگزاری بھی میں نے تھوڑا مختصر انداز میں سنایا کہ پورے علماء علاقے کی فکر کر کے مسجد مسجد، گلی گلی، قریہ قریہ، مرد عورتیں بچے بوڑھے، اسکول کے طلباء طالبات، نوجوان بوڑھے، سب سے ملاقات کر کے اور سب کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور ہماری مجلس میں حضرت مولانا یوسف صاحب ملی جو بزرگ عالم دین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی وہ گئے ہیں حضرت مولانا عامر صاحب کے ساتھ وہاں بدنا پور رخصت کرنے کے لیے ہیں۔ تو میں اس سے پہلے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہو، میں مولانا انصار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز، مکرم، دور و دراز سے تشریف لائیں علماء کرام، عوام الناس، اور ہم سب کے بڑے حضرت
حکیم عبدالعلیم صاحب، آپ حضرات کے سامنے اصل تو گفتگو حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی ہوگی، مختصراً کیونکہ میں ان کا ساتھی ہوں، ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے۔ مجھے گاڑی میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہیدی بات آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو انکار کر دیا، لیکن اناؤنسر صاحب نے اعلان کر دیا تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی پڑھی، اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ دو طرح سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الناس جہاں آئے گا اس سے پوری دنیا کے لوگ اس میں داخل ہوں گے، کہ اے لوگو، پورے لوگ آئیں گے اس میں، جتنے دنیا میں انسان وہ سب آ جاتے ہیں۔ اور جہاں اللہ پاک یوں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں مسلمان آتے ہیں، اس میں کون داخل ہوتا ہے؟ تو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ دوسری میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار، جسم میں اللہ نے ایک ایسا لوتھڑا اور گوشت کا، خون کا ایسا ٹکڑا بنایا ہے، اذا صلحت، کہ جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورے جسم کا نظام صحیح ہوتا ہے۔ وہ بگڑ جاتا ہے، پورا نظام جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، اور پیارے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ جس کا دل بن گیا اس کا سب بن گیا، جس کا دل بگڑ گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اگر دل بگڑا ہے تو دل کو بنانے کے لیے یہ روحانی علاج ہے، اللہ والوں کی صحبتیں ہیں۔ جیسے انسان دو چیزوں کا مرکب اور مجسمہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جسم کی بھی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، بہت سی بیماریاں، تھائرائیڈ ہیں، ایسے جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے روحانی بیماری۔ روح کی بیماری، کسی کے اندر غرور پیدا ہو گیا، کسی کو گھمنڈ آ گیا، کسی میں تکبر آ گیا، کسی میں انانیت آ گئی، سب کو اپنے سے زیرو سمجھنے لگا، اپنے کو ہیرو سمجھنے لگا۔ یہ ساری دل کی امراض ہیں، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ جیسے شوگر کا پیشنٹ اسپیشلسٹ شوگر کے پاس ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتا ہے، ایسے ہی آپ کا ہمارا علاج، جو جسمانی بیماریوں کے علاوہ روحانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ان اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ان کے پاس جانا، ان کے سامنے زانوئے تلمذ اختیار کرنا، اپنی دل کی کیفیات کو رکھنا۔ مثال کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے جن کا نام ہے عقبہ ابن عامر، اور کہا من نجات یا رسول اللہ، کہ نجات کس چیز میں ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا تھا کہ مختصر ٹائم میں ایسی بات کرتے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، جامع بات کہتے۔ آپ نے 3 باتیں کہی، وہی میں 3 باتیں کہہ کے ہمارے دوست کو میں دعوت دی۔ کیا کہا؟ املک علی لسانی، کہ اے عقبہ، نجات اس میں ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ املک علی لسانی، اپنی زبان کو چپ کر لو، کہو تو اچھی بات ورنہ خاموش رہو۔ یہ زبان اللہ نے جو 2 جبڑوں کے بیچ جو زبان کا یہ ٹکڑا بنایا ہے، پیارے آقا نے کہا تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کا ضمان اور جنت کا میں تمہارا ضامن بنتا ہوں، گارنٹر بنتا ہوں۔ وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ کہا جو 2 جبڑوں کے بیچ جو زبان ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، ایک چیز۔ دوسرے 2 رانوں کے بیچ، ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے، اس کو اپنے بیوی کے علاوہ، اسی لیے کہا ایک سے آپ کا دل نہ بھرے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 2 3 4، لیکن
اس کو غلط استعمال زنا سے روکا گیا ہے. کہا کہ جس نے مجھے یہ 2 باتوں کی ضمانت دی میں اسے کہتا ہوں کہ وہ جنتی آدمی. تو پہلی چیز اپنے زبان پر کنٹرول کرے. دوسری بات وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر میں رہے. آپ کہیں گے گھر میں کاروبار، یعنی جتنا وقت ہمارا بچ جائے کاروبار سے، ملازمت سے، اپنے تجارت سے، جتنی ہماری مصروفیات ہیں، درس تدریس سے، ان اوقات کو ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں دیں. آج بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم نے اپنا سارا وقت موبائل کے حوالے کر دیا ہے. ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں تربیت کے. جیسے پیر مریدین کی خانقاہوں میں، استاد اپنے شاگردوں کی درسگاہوں میں اپنی تربیت کر رہا ہے، ایسے اللہ نے ماں باپ کو مربی بنایا ہے اپنی اولاد کا. سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی. اس لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز اپنے زبان پر کنٹرول کریں. آج سے نیت کریں اس روحانی مجلس میں کہ میں اپنی زبان سے کسی غلط نہیں کہوں گا تو اچھی بات، ورنہ خاموش رہوں گا. کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، اپنا وقت اپنے گھر میں دینا. وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، گھر میں رہو. مطلب یہ ہے کہ گھر میں آپ کو اعتکاف نہیں کرنا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لیا، روزی کما لی، تو اب خامخواہ کی نکڑوں میں، چوراہوں پر، ہماری زبان میں چوڑی پر، بس سٹینڈ پر فضول وقت کو غارت کرنا ہمارا مشغلہ بن گیا. وقت از منی، سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو انسان کا ٹائم، اور ہم لوگ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہے. ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کتنی پیاری باتیں ان صحابی رسول کو فرمائی کہ 3 چیزیں اپنی زبان پر کنٹرول کرو. اپنا پورا وقت جو کاروبار سے بچ جائے اپنے بیوی بچوں میں رہو. وہاں رہنے کے کیا فائدے؟ گناہوں سے بچو، بچوں پر نگرانی ہوگی. آج ہماری تربیت کے نظام میں ماں باپ، آج مسلمان کا بچہ بال اس کے جانوروں کی طرح، کان میں اس کے بالی، ہاتھ میں اس کے تاگا، پیر میں کڑا. ارے کیا ہے یہ؟ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے. اسی لیے ان خانقاہوں میں بیٹھ کر ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے دل کو بنانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہم خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں، بچوں کو بتانا ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں ان کے سامنے ان کا بچہ یہودیوں کے طریقے کے بال بنا رہا ہے، حرام ہے. پوچھو ان علماء کرام سے، اس پر لعنت ہے. کیا وہ ماں باپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ حرام کام ہو رہا ہے گھر میں، باپ خوش ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا بہت اسٹینڈرڈ لگتا ہے. بہت ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ اچھے سے اچھا پہنیے، اچھے سے اچھا کھائیے، ہوائی جہازوں میں سفر کیجئے، لیکن ناجائز کام، حرام کام مت کریں، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور تیسری آخری بات، وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے عقبہ سے؟ کہا عقبہ یہ 3 باتیں یاد رکھ لو، تمہاری نجات ہے، تم کامیاب ہیں. وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، ماضی میں جو گناہ ہو گئے، خانقاہ میں آنے کے بعد احساس ہو گیا، یہاں خانقاہ سجی، حضرت مولانا منہاج صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے سرپرست، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب قریشی نقشبندی نے اس کا انتخاب کیا. جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہ نیت لے کر جائیں کہ ہم نے جو ماضی میں گناہ کیے ہیں، وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا کہ اللہ مجھ سے فلاں وقت یہ گناہ ہو گیا. میں آج ہی صبح مشکات پڑھا رہا تھا، اس میں تقدیر کے تعلق سے بحث چل رہی تھی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسفن، کہ میری امت پر کچھ لوگوں پر ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی شکلیں بدل جائیں گی، وہ زمین میں دھس جائیں گی. پوچھا وجہ کیا ہوگی؟ کہا وہ مقدرات پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہوگے، یا تقدیر پر بحث کرتے ہوگے. وہیں پر امام مشکات اور صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے وہیں پر فرقے قدریہ، جبریہ اور مرجیہ کی بحث کو چھیڑا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ بحث آپ کو مجھے بتلانا نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان خانقاہوں سے جڑے. آج کا ہمارا یہ علاج ہے، جسم کے جیسے علاج ہے، یہ روحانی علاج. ہم اپنے پیر کے پاس جائیں، اس کے
کہتے میرے دل میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کو وظیفہ دیں گے کہ بھئی یہ پڑھا کرو. جیسے اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں. آپ نے کیسی تربیت کی، کیا پیارا انداز تھا. آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں ان کو. کہا بتاؤ کیا کوئی یہ عمل تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو تمہیں پسند ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ پسند نہیں کرتا. پورے رشتے گنائے. وہ صحابی کہتے ہیں مرتے دم تک کبھی میرے دل میں ایسا خیال نہیں آیا. یہ ہوتی ہے تربیت. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ سے درخواست ہے کہ ان خانقاہوں میں اپنا وقت لگائیں، اور جو باتیں یہاں آتی ہیں، جو اعمال بتائے جاتے ہیں، جو صبح شام کی تسبیحات ہوتی ہے، مراقبہ ہوتا ہے، اور جو ہے اپنے اسباق اپنے پیر کو اطلاع دینی ہوتی ہے، اپنے شیخ کو بتلانا ہوتا ہے، یہ سب ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک راہ ہے اللہ کے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ صراط مستقیم والا یہ راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. اسی لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو ہے آپ ان باتوں کو جو بھی آپ کے سامنے آئے گی غور سے سنیں گے اور اپنا اصلاحی تعلق. بس آخری بات، جیسے تو وہ ہمارے جو ہے گھر کے فیملی ڈاکٹر ہیں، بولتے ہیں نا بہت سارے ہمارے یہاں ساؤ جی بولے بہت خوشا فیملی ڈاکٹر ہے بہت سارے، کوئی بولتا ہے ایسے. تو ہمارا ایسا ایک فیملی شیخ ہونا چاہیے جس کی اطلاع ہمارے شیخ کو ہر وقت ہم کرتے رہے، اس کے رابطے میں رہے کہ حضرت ایسے میرے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ ہے کہ میں جو ہے میرے اندر انانیت والا، غرور والا، جیسے غصہ. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، کہا مجھے نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، لا تغضب، جاؤ غصہ نہیں کرنا، خلاص. اب جب جہاں بھی غصے کا معاملہ آتا تو ان کے ذہن میں آتا کہ میرے شیخ کی، میرے مرشد کی، میرے نبی کی مجھے یہ نصیحت ہے کہ غصہ نہیں کرنا، فوراً رک جاتے. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو آپ ذرا سے درخواست ہے کہ اپنا قلبی اصلاحی تعلق ان اللہ والوں سے جوڑے، ان کی صحبت کو اختیار کرے. قرآن نے خود کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. بس یہی ایک آخری شعر، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی دوستی صحبت اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت برا بناتی ہے. وما توفیق الا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کروں گا کہ ہم سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. معزز و معقر حضرات علماء و حفاظ، ملت کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، وقت بہت محدود ہے. آپ اگر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا، پھر کبھی زندگی رہی
تو انشاءاللہ اس عنوان پر بات کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس جو سجائی گئی ہے اس کی اہمیت، فضیلت، برتری اللہ کے یہاں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دور و دراز سے اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے دلوں پر گناہوں کے بوجھ کو مٹانے کے لیے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور حزب البحر کے چلہ کشی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، مختصر ان حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اور حزب البحر کی مختصر فضیلت اور علامہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں، اور آخر میں پھر عوام الناس سے کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس جو سجائی گئی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مجلسیں بیچ میں ذرا منقطع ہو گئی اور 300 سال تک ان مجلسوں کی طرف رخ نہیں رہا، اور یہ مجلسیں ہوتی رہی لیکن بہت کم تھی۔ جو ہمارے اسلاف اور اکابرین نے برابر اس نظام کو، جس نظام کو مرتب کیا تھا محمد عربی الرسول الہاشمی خاتم النبیین قائد خیر صاحب الوحی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نظام چلتا رہا جو مرتب کیا تھا نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا، لیکن جس انداز سے ہونا چاہیے تھا وہ نظام نہیں رہا۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے اس طرح کی مجلسوں کو منعقد کرنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو کھڑا کیا، جو پورے تندہی کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی مجلسوں کے بارے میں، اگر ہمارے اس جالنہ ضلع میں ہر جگہ مجلسیں منعقد ہے اور وہاں باتیں ہو رہی ہے، دین کی باتیں چل رہی ہیں، سمجھانے کی باتیں چل رہی ہے، اور عین ایسے وقت میں اگر جبرائیل آمین تشریف لائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ کون سی مجلس میں جائیں گے، تو علامہ ابن سیرین نے کہا ان مجلسوں میں جبرائیل جائیں گے جہاں دلوں کو مصفا، مجلہ، منقع، صاف اور ستھرا کیا جا رہا ہے، وہ ایسی مجلسوں کو ترجیح دیں گے اور وہاں وہ تشریف لائیں۔ یہی واقعہ اور یہ بات جو علامہ ابن سیرین نے کہی ہے اس مجلس کی اہمیت کے لیے ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چلہ کشی کے لیے ہمارے معزز حضرات علماء اپنی مصروفیتوں کو دور کر کے، اس کو پس پشت ڈال کر کے اور اپنے تمام مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے 3 دن یہاں تشریف لائے ہیں حزب البحر کے لیے، یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر القاء ہوا تھا۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن یوسف بن ہرمز الشاذلی علیہ الرحمہ ہے۔ ان کے کئی احزاب ہیں، حزب النصر بھی ہے، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور حزب التسخیر بھی ہے، حزب الرزق بھی ہے، اور یہ جو حزب البحر ہم آئے ہیں چلہ کشی کے لیے یہ حزب البحر بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ احزاب انہوں نے لکھے ہیں،
لیکن حزب البحر کو بڑی اہمیت اور فضیلت رہی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ حزب البحر کا عامل بنایا تھا، اور بڑے مضبوط اور مربوط انداز میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو حزب البحر ہے، اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات کو اللہ نے مجھ پر منکشف کیا، اور انہوں نے ایک مختصر سا رسالہ انہوں نے تصنیف بھی فرمایا ہے۔ شاہ صاحب اس رسالے کو تصنیف کر کے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حزب البحر کے برکات اور اس کی فضیلت، اس کے فوائد و ثمرات اتنے ہیں کہ ایک رسالہ کافی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتبناہ دفتراً دفترا، ہمیں تو اس کے اوپر بہت ضخیم اور مجلد کئی جلدوں میں کتابیں لکھنی چاہیے تھی، لیکن صرف ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت بڑی ہے، لیکن یقین مانیے اس کی صورتحال یہ ہے کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں مغربی اقصی میں، جسے مراکش کہتے ہیں، یہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 571 ہجری میں یہ یہاں پیدا ہوئے، اور ان کے آبا و اجداد جو ہے یہاں رہا کرتے تھے۔ آپ نے یہاں سے قریب تونس میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے شیخ المشائخ علامہ عبدالسلام بن مشید سے انہوں نے طریقت کا علم حاصل کیا، اور اپنے دل کو مصفا اور مجلہ کیا، اور وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس علم کو انہوں نے خوب آگے بڑھایا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ سفر حج پر تھے، اور آپ جب سفر حج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جب آپ لوٹے ہیں جدہ پر، تو یہاں صورتحال یہ ہوئی کہ تمام جہاز وہ نکل چکے تھے، یہاں کوئی جہاز نہیں تھا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا کوئی جہاز تلاش کیجئے تاکہ ہم اپنے وطن چلے جائیں، لیکن صورتحال یہ تھی کہ جہاز تو نکل چکے تھے۔ ایک جہاز تھا جو نصرانی کا تھا، اور یہ لمبی عمر ان کی ہو چکی تھی، یہ معزول عمر کو گزار رہے تھے، اور اخیر عمر کو یہ طے کر رہے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ مریدین نے اس جہاز کو جو ہے کرائے پر لے لیا، اور حضرت سے کہا کہ تشریف فرما ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب باغبانی کشتیاں چلا کرتی تھی، اور وہ ہواؤں کے رخ سے چلا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ناندی سے ہمیں امبڑ جانا ہے، اور امبڑ سے اگر جالنا جانا ہے، ہوا کا رخ جس طرف ہوتا تھا وہ باغبانی کشتی اس طرف چلتی تھی۔ اگر ہوا کا رخ یہاں سے مغرب سے مشرق چڑھ رہا ہے، اور امبڑ اگر جانا ہے، اگر امبڑ پہنچ گئے اور امبڑ جانے کے بعد اگر ہوا کا رخ پھر اس طرف ہو گیا مشرق سے مغرب، تو وہ کشتی پھر ناندی آ جاتی تھی۔ یہ صورتحال اس طرح معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آپ جب اس نصرانی کے کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا موافق تھی، لیکن سوار ہونے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ ہوا مخالف ہو گئی۔ لوگوں نے، مریدین نے حضرت کے متعلق کہا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، حج سے تشریف لائے ہیں، اپنے وطن جا رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ہوا کا رخ مخالف تھا، اس لیے لنگر نہیں چھوڑے گئے، کشتی وہیں کھڑی تھی۔ ذرا کچھ آگے نکلی اور جدہ کی عمارتیں ذرا کچھ دور ہو گئی، پھر وہ مخالف ہو گئی، پھر واپس آ گئی۔ نصرانی نے ذرا تانا دیا کہ تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ہونے کی وجہ سے صورتحال تو یہ ہے کہ کشتی تو چلنی چاہیے، یہ ہوا تو مخالف ہے۔ یہ جب سنا تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ مراقبے میں چلے گئے، اور آپ مراقبہ کرنے لگے۔ اللہ کے جانب سے ان کے دل پر حزب البحر کی یہ مکمل عبارت اللہ نے آپ کے دل پر اس کو القاء فرمائی۔ آپ کا جب مراقبہ ختم ہوا تو آپ نے جو ہے اللہم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم سے شروع کیا، اور آپ نے پڑھنا شروع کیا
تو ہوا بالکل موافق ہو گئی اور ہوا وہ چلنے لگی. صورت حال یہ ہوئی کہ لنگر کی جو رسیاں بندھی ہوئی تھی میخوں سے وہ کھولنا بھی دشوار ہو گیا اور کشتی کے لوگوں کو وہ میخیں کاٹنا، وہ رسیاں کاٹنا پڑی. اور صورت حال یہ ہوئی آپ جب یہاں پر پہنچے، پورا پہلا پیراگراف آپ نے پورا کیا، انصرنا فإنك خیر الناصرین وافتح لنا فإنك خیر الفاتحین واغفر لنا فإنك خیر الغافرین وارحمنا فإنك خیر الراحمین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین وهب لنا من لدنك ريحا طیبا كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدیر. یہ ختم ہو رہا تھا، کشتی تیزی کے ساتھ چلنے لگی. اور جب یہ کرامات امام شاذلی کی دیکھی تو اس نصرانی کا لڑکا جو تھا وہ حضرت سے مرعوب ہو گیا اور امام ابو شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ کیا ہو گیا، اس نے توبہ کی اور ان کے سلسلے میں وہ داخل ہو گیا. کشتی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی. یہ نصرانی جو بڑے میاں تھے ان کو کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل میں تمام لوگ جا رہے ہیں. نصرانی کا بیٹا بھی جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ بڑا خوبصورت محل ہے، میں اس میں جاتا ہوں. جب وہ آگے چلنے لگے یہ نصرانی ان کو روک دیا گیا اور کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ بھی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کی. تو یہ سبب بنا جب یہ کشتی چلی تو 7 سفر تھی. اس لیے جو حزب البحر کا جو چلہ کیا جاتا ہے 6، 7 اور 8 سفر کو کیا جاتا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی جو پھنس گئی تھی اور ہم سمندر میں رکے ہوئے تھے، یہ رکنا بھی ایک طرح کی مصیبت تھی. اللہ نے جب ہمیں اس سے نکال دیا، جو لوگ حسن نیت کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عوام الناس کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، ان پر آئے ہوئے آلام اور مصائب، مصیبتیں اور دشواریاں، کلفتیں اور اذیتیں جو آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اگر خلوص نیت کے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اس کے فوائد ہوں گے اور اس کی برکات ہوں گی. اگر ایک مرتبہ جس گھر میں پڑھ لیا، یقین مانیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس گھر کے کسی کونے میں بھی اگر شیاطینی اثرات ہوں گے اور کوئی غلط روحیں وہاں ہوں گی وہ سب وہاں سے نکل کر چلے جائیں گی، لیکن خلوص کے لیے، عوام الناس کے فائدے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں جو کام کر رہا ہوں عوام الناس سے کوئی توقع نہیں، ان سے کوئی امید نہیں، ان سے کوئی چیز لینے کی خواہش نہیں، ان سے کوئی چیز لینے کی تمنا نہیں، بلکہ صرف خدمت خلق کے لیے مجھے یہ کرنا ہے. اگر اس نیت سے یہ کیا جائے گا تو اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی. حسن نیت پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر نیت میں بگاڑ ہو گیا اور نیت میں حرص آ گئی، طمع آ گئی، لالچ آ گئی، دنیاوی منافع سامنے ہو اور مخلوق دور کر کے اس کو پس پشت ڈال کر کے اور اپنے تمام مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے 3 دن یہاں تشریف لائے ہیں حزب البحر کے لیے. یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر القاء ہوا تھا. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن یوسف بن ہرمز الشاذلی علیہ الرحمہ ہے. ان کے کئی احزاب ہیں، حزب النصر بھی ہے. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور حزب التسخیر بھی ہے
حزب الرزق بھی ہے، اور یہ جو حزب البحر ہم آئے ہیں چلا کشی کے لیے، یہ حزب البحر بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ اعظام انہوں نے لکھے ہیں، لیکن حزب البحر کو بڑی اہمیت اور فضیلت رہی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ حزب البحر کا عامل بنایا تھا، اور بڑے مضبوط اور مربوط انداز میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو حزب البحر ہے، اس کے فضائل اور اس کے فوائد اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات کو اللہ نے مجھ پر منکشف کیا، اور انہوں نے ایک مختصر سا رسالہ انہوں نے تصنیف بھی فرمایا ہے۔ شاہ صاحب اس رسالے کو تصنیف کر کے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حزب البحر کے برکات اور اس کی فضیلت، اس کے فوائد و ثمرات اتنے ہیں کہ ایک رسالہ کافی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتبناہ دفتراً دفترا، ہمیں تو اس کے اوپر بہت ضخیم اور مجلد کئی جلدوں میں کتابیں لکھنی چاہیے تھی، لیکن صرف ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت بڑی ہے، لیکن یقین مانیے اس کی صورتحال یہ ہے کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے پیدا ہوئے ہیں مغربی اقصی میں، جسے مراکش کہتے ہیں، یہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 571 ہجری میں یہ یہاں پیدا ہوئے، اور ان کے آبا و اجداد جو ہے یہاں رہا کرتے تھے۔ آپ نے یہاں سے قریب تونس میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے شیخ المشائخ علامہ عبدالسلام بن مشید سے انہوں نے طریقت کا علم حاصل کیا، اور اپنے دل کو مصفا اور مجلہ کیا، اور وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس علم کو انہوں نے خوب آگے بڑھایا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ سفر حج پر تھے، اور آپ جب سفر حج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جب آپ لوٹے ہیں جدہ پر، تو یہاں صورتحال یہ ہوئی کہ تمام جہاز وہ نکل چکے تھے، یہاں کوئی جہاز نہیں تھا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا کوئی جہاز تلاش کیجئے تاکہ ہم اپنے وطن چلے جائیں، لیکن صورتحال یہ تھی کہ جہاز تو نکل چکے تھے۔ ایک جہاز تھا جو نصرانی کا تھا، اور یہ لمبی عمر ان کی ہو چکی تھی، یہ معزول عمر کو گزار رہے تھے، اور اخیر عمر کو یہ طے کر رہے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ مریدین نے اس جہاز کو جو ہے کرائے پر لے لیا، اور حضرت سے کہا کہ تشریف فرما ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب باغبانی کشتیاں چلا کرتی تھی، اور وہ ہواؤں کے رخ سے چلا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ناندی سے ہمیں امبڑ جانا ہے، اور امبڑ سے اگر جالنا جانا ہے، ہوا کا رخ جس طرف ہوتا تھا وہ باغبانی کشتی اس طرف چلتی تھی۔ اگر ہوا کا رخ یہاں سے مغرب سے مشرق چڑھ رہا ہے، اور امبڑ اگر جانا ہے، اگر امبڑ پہنچ گئے اور امبڑ جانے کے بعد اگر ہوا کا رخ پھر اس طرف ہو گیا مشرق سے مغرب، تو وہ کشتی پھر ناندی آ جاتی تھی۔ یہ صورتحال اس طرح معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آپ جب اس نصرانی کے کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا موافق تھی، لیکن سوار ہونے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ ہوا مخالف ہو گئی۔ لوگوں نے، مریدین نے حضرت کے متعلق کہا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، حج سے تشریف لائے ہیں، اپنے وطن جا رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ہوا کا رخ مخالف تھا، اس لیے لنگر نہیں چھوڑے گئے، کشتی وہیں کھڑی تھی۔ ذرا کچھ آگے نکلی اور جدہ کی عمارتیں ذرا کچھ دور ہو گئی، پھر وہ مخالف ہو گئی، پھر واپس آ گئی۔ نصرانی نے ذرا تانا دیا کہ تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ہونے کی وجہ سے صورتحال تو یہ ہے کہ کشتی تو چلنی چاہیے، یہ ہوا تو مخالف ہے۔ یہ جب سنا تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ صورتحال یہ ہوئی کہ آپ مراقبے میں چلے گئے، اور آپ مراقبہ کرنے لگے۔ اللہ کے جانب سے ان کے دل پر حزب البحر کی یہ مکمل عبارت اللہ نے آپ کے دل پر اس کو القاء فرمائی۔
آپ کا جب مراقبہ ختم ہوا تو آپ نے جو ہے اللہم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم سے شروع کیا اور آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ہوا بالکل موافق ہو گئی اور ہوا وہ چلنے لگی. صورتحال یہ ہوئی کہ لنگر کی جو رسیاں بندھی ہوئی تھی میخوں سے وہ کھولنا بھی دشوار ہو گیا اور کشتی کے لوگوں کو وہ میخیں کاٹنا، وہ رسیاں کاٹنا پڑی. اور صورتحال یہ ہوئی آپ جب یہاں پر پہنچے پورا پہلا پیراگراف آپ نے پورا کیا، انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین وهب لنا من لدنک ريحا طیبا كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة انك على كل شيء قدیر. یہ ختم ہو رہا تھا، کشتی تیزی کے ساتھ چلنے لگی. اور جب یہ کرامات امام شاذلی کی دیکھی تو اس نصرانی کا لڑکا جو تھا وہ حضرت سے مرعوب ہو گیا اور امام ابو شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ کیا ہو گیا، اس نے توبہ کی اور ان کے سلسلے میں وہ داخل ہو گیا. کشتی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی. یہ نصرانی جو بڑے میاں تھے ان کو کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل میں تمام لوگ جا رہے ہیں. نصرانی کا بیٹا بھی جا رہا ہے، اس طرف جا رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ بڑا خوبصورت محل ہے، میں اس میں جاتا ہوں. جب وہ آگے چلنے لگے یہ نصرانی ان کو روک دیا گیا اور کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ بھی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں توبہ کی. تو یہ سبب بنا جب یہ کشتی چلی تو 7 سفر تھی. اس لیے جو حزب البحر کا جو چلہ کیا جاتا ہے 6، 7 اور 8 سفر کو کیا جاتا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی جو پھنس گئی تھی اور ہم سمندر میں رکے ہوئے تھے، یہ رکنا بھی ایک طرح کی مصیبت تھی. اللہ نے جب ہمیں اس سے نکال دیا، جو لوگ حسن نیت کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عوام الناس کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے، ان پر آئے ہوئے آلام اور مصائب، مصیبتیں اور دشواریاں، کلفتیں اور اذیتیں جو آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اگر خلوص نیت کے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اس کے فوائد ہوں گے اور اس کی برکات ہوں گی. اگر ایک مرتبہ جس گھر میں پڑھ لیا، یقین مانیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس گھر کے کسی کونے میں بھی اگر شیاطینی اثرات ہوں گے اور کوئی غلط روحیں وہاں ہوں گی وہ سب وہاں سے نکل کر چلے جائیں گی، لیکن خلوص کے لیے، عوام الناس کے فائدے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں جو کام کر رہا ہوں عوام الناس سے کوئی توقع نہیں، ان سے کوئی امید نہیں، ان سے کوئی چیز لینے کی خواہش نہیں، ان سے کوئی چیز لینے کی تمنا نہیں، بلکہ صرف خدمت خلق کے لیے مجھے یہ کرنا ہے. اگر اس نیت سے یہ کیا جائے گا تو اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی. حسن نیت پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر نیت میں بگاڑ ہو گیا اور نیت میں حرص آ گئی، طمع آ گئی، لالچ آ گئی، دنیاوی منافع سامنے ہو اور مخلوق کسی چیز کے حصول کا داعیہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو یہ حزب البحر کا جو چلہ 3 دن میں ہم کر رہے ہیں، گستاخی معاف، میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں لیکن پوری وضاحت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے برکات رک جائیں گے، اس کے ثمرات نصیب نہیں ہوں گے اور اس کا فیض جاری ہونے کی بجائے تھم جائے گا اور رک جائے گا اور وہ آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے نیت کو خالص رکھے،
نیت کو خالص رکھتے. گستاخی معاف. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک اچھا انسان بننے کے بجائے اپنے دل کو مصفا اور مجلہ کرنے کے بجائے عامل بننے کا بڑا شوق ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے عامل بننا کوئی آسان نہیں ہے. یہ کانٹوں کا تاج ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اسے سیکھا ہے. چند منٹوں کی رفاقت اور چند منٹ ایک یا آدھے دن کے لیے جانا اور صحبت کو اختیار کرنا، اس سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. سال ہاں سال شیوخ کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے اور اپنے دل کو مصفا اور مجلہ کرنا پڑتا ہے. اپنے دل سے عجب کو، غرور کو، شیخی کو، انانیت کو، غلط باتوں کو مٹانا پڑتا ہے. اور جو دنیاوی محبتیں دل میں گھر کر جاتی ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے. اپنے دل کو کچلنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر کے یہ کام بنتا ہے. اگر یہ چیزیں دل سے ختم نہیں ہوں گی تو کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات، کہ جنت ہمارے دو قدموں پر ہے. اگر پہلا قدم ہم اپنے نفس پہ رکھیں گے، دوسرے قدم پہ جنت ہے. اور اگر خواہشات کی راہ پہ چلیں گے، حرص اور طمع اور امید کے دنیا میں چلے جائیں گے، لالچ کے مرحلوں میں پھنس جائیں گے اور روپیوں اور پیسوں، اشرفیوں، درہم و دنانیر اور چونیوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائیں گی، تو یاد رکھیے پھر اللہ کے جانب سے ہمارے لیے کوئی مدد نصرت نہیں ہوگی. اس لیے درخواست ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھے. نیت خراب ہو گئی، بات ختم. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دہلی میں پڑھاتے تھے، مدرسہ امینیہ میں پڑھاتے تھے. صدر بازار میں یہ مدرسہ تھا، وہاں وہ تعلیم دیا کرتے تھے. چھٹیوں میں آپ کا اصل وطن فلک ضلع مظفر نگر ہے. جب چھٹی ہوئی تو شاہ صاحب چھٹیوں میں اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے. چھٹیوں میں جا رہے تھے گھر پر. صورتحال یہ ہوئی، وہ زمانہ یہ تھا آج کی طرح کاروں کا زمانہ اور اچھی اچھی عمدہ گاڑیوں کا زمانہ اور فلائٹ کا زمانہ نہیں تھا. لوگ پیدل، بیل گاڑیوں میں، کھچروں پر، اونٹ اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے. شاہ صاحب بھی صورتحال یہ ہوئی کہ شاہ صاحب بھی سوار ہوئے اور بیل گاڑی سے چلنے لگے. اچانک صورتحال یہ ہوئی، یہ گرمی کا زمانہ تھا، ہوائیں تیز چلنے لگی اور سخت چلنے لگی ہوائیں. صورتحال یہ ہوئی کہ سفر دشوار ہو گیا اور آندھی اتنی سخت چلنے لگی. صورتحال یہ ریح عاصف جسے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ یونس میں، اتنی سخت آندھی تھی کہ آپ ذرا رک گئے. سامنے آپ کو ایک باغیچہ نظر آیا اور اس باغیچے میں آپ چلے گئے اور اس باغیچے میں آپ نے سمجھا کہ یہ باغیچہ ہے، وہاں ذرا آرام کر لے، سستا لے. جب یہ ہوا رک جائیں گی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے سفر ہوگا. لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ کوئی باغیچہ نہیں تھا، آج کی زبان میں گارڈن نہیں تھا، اور گھومنے اور تفریح کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ وہ جو تھا قبرستان تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کے مطابق قرآن مجید پڑھا. قرآن مجید سنت کے مطابق پڑھا اور صورتحال یہ ہوئی کہ آپ نے قرآن پڑھا تو ایک قبر سے آواز آئی. چونکہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا اور اللہ رب العالمین نے انہیں اونچے مقام پہ پہنچایا تھا، فنا فی اللہ کے مقام پر انہیں پہنچایا تھا. ان سے کئی باتیں، ان کے سامنے کئی چیزیں منکشف بھی ہوتی تھی. تو جب انہوں نے اس آواز کو سنا تو اس آواز کو سننے کے بعد شاہ صاحب نے پھر قرآن پڑھا. پھر اندر سے آواز آئی، بہت دنوں کے بعد قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے، پڑھیے. شاہ صاحب سمجھے کہ یہ میت جو ہے یہ بڑی نیک معلوم ہوتی ہے، یہ میت بڑی نیک معلوم ہوتی ہے. آپ نے اور قرآن پڑھا. کہا بھائی پڑھیے. شاہ صاحب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو، بڑے نیک معلوم ہوتے ہو؟ تو قبر میں سے آواز آئی، میں دہلی کے صدر بازار میں رہتا تھا اور میری عطر کی ایک دکان تھی،
میں نماز بھی ڈنڈے دار پڑھتا تھا. ڈنڈے دار کا کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. ہماری طرح جمعہ 8 دن والی نماز یا کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا. نماز بھی ڈنڈے دار پڑھتا تھا. اتنی کی دکان اتنی چلتی تھی کہ مجھے 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی تھی. لیکن صورتحال یہ تھی، میں نے یہ نیت کر رکھی تھی جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ کمانے کے لائق ہو جائیں گے اور اس عمر کو پہنچ جائیں گے تو میرا کاروبار سنبھالیں گے، میں نے یہ نیت کر لی تھی گھر چھوڑ دوں گا اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، ذکر کروں گا، تسبیح کروں گا، اللہ کی تقدیس بیان کروں گا، اس کی تحمید بیان کروں گا. یہ نیت کر لی تھی. کہا اسی نیت پہ میری مغفرت ہو. غور کیجیے، یہ نیت کی برکت ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو جو نمازوں کا پابند نہیں تھا لیکن اسی حسن نیت کی بنیاد پر اللہ نے اس کے لیے کیا معاملہ فرمایا، اور صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا اور اس کی مغفرت فرمائی. نیت پر ایک واقعہ بیان کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اسی نیت پر ہے کہ نیت کا اثر کیا ہوتا ہے. ذرا غور کیجیے، ہم جس چیز کے لیے آئے اس نیت کے ساتھ اس کو سیکھیں، اس کے فیوز اور اس کے برکات ہوں گے. ہم مرجع خلائق و مرجع انعام بنیں گے. لوگوں کی بھیڑ اور ازدحام ہوگا، لوگوں کا انبو ہمارے سامنے ہوگا، ہمیں نکلنے کے لیے مشکلیں اور پریشانیاں ہوں گی، لیکن صرف یہ ہے کہ حسن نیت کے ساتھ ہو. اگر نیت میں فتور ہوگا، نیت میں خرابی ہوں گی، بد نیتی ہوں گی، دل ہمارا اچھا نہیں ہوگا، کسی دنیاوی فوائد کے لیے ہم کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں اترنے والی. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ سفر میں جا رہے تھے، حالت احرام میں تھے. رات ہوئی، آپ نے پڑاؤ ڈالا. اچانک کا دیکھا کہ جنگل سے ایک گورکھر نیل گائے، ہماری زبان میں جنگلی گائے، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کے قافلے کے پاس مانوس ہو کر کے بیٹھ گئے. حالت احرام میں تو شکار بھی نہیں کر سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ بھی عمرے کا اور حج کا تو بڑا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ وہاں اپنے در پہ پہنچائے اور اخلاص کے ساتھ واپس لے کر آئے، اور تمام عبادتیں جو طواف کی ہوتی ہیں مطاف میں اسے بھی عبادت سمجھ کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موبائلوں کی چکر میں آ کر کے ابھی یہاں پہنچا اور ابھی وہاں پہنچا، رکن یمانی پہ ہیں اور حتیم پہ اور حجر اسود پہ ہیں، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی عبادت ہے، ہو رہا ہے. کوئی عبادت نہیں ہو رہی ہے، کوئی طواف نہیں ہو رہا، یہ عمرے نہیں ہو رہے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا تھا مکہ گئے، مدینہ گئے، آئے بن کے حاجی، انڈیا کی لہریں دیکھے پھر پاجی کے پاجی. صورتحال یہ ہے، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. یہ صورتحال ہے. حالت یہ ہے کہ حالت احرام میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ نیل گائے اور گورکھر آ گئی، جنگلی گائے آ گئی، تو 2 حاجیوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور کہا کہ دم مکہ پہنچ کے دے دیا جائے گا، لیکن یہ تو نہیں ملیں گی ہمیں، یہ چیز تو نہیں ملیں گی، ختم کر دو اس معاملے کو. کہاں دم دے دیں گے، جا کے شکار کر لیا جائے. اچانک وہ گورکھر جنگلی گائے جو اس قافلے سے مانوس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کر تیزی سے جنگل کی راہ لی اور غائب ہو گئی. لوگ حیران ہو گئے. شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں میں نے اس وقت کے حاجی لوگوں سے کہا میں اس کا راز بتاتا ہوں. اس کا راز یہ ہے جب تک ہماری نیتیں درست تھی وہ گائے ہم سے مانوس تھی. ہمارے نیتوں میں فطور آ گیا، اس کو کھانے کا داعیہ پیدا ہو گیا، لالچ ہو گئی، حرص اور طمع آ گئی، امید اس کے کھانے کی پیدا ہو گئی. اس نیت کا اثر یہ ہوا کہ جانور نے میں محسوس کیا اور جنگل کی راہ لی. پتہ چلا کہ نیتوں کا اثر جب جانوروں کو ہوتا ہے تو انسانوں پہ کیوں نہیں ہوگا. گستاخی ماں، جملے بڑے سخت ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. تنقید اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ تنقید نہیں ہوتی، قاعدہ یاد رکھیے. تنقید اگر برائے اصلاح ہو تو وہ تنقید نہیں ہوتی. کسی کہنے والے نے کہا تھا ہے مد نظر اصل میں اصلاح مفاسد، ہے مد نظر اصل میں اصلاح مفاسد.
نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر بول رہے ہیں میں بھی آپ کی طرح ہوں, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں. میں اپنی پاکی کو نہیں بیان کرتا کہ میں اس طرح ہوں اور اس طرح ہوں, میں بھی آپ کی طرح شریک ہوں. لیکن صورتحال یہ ہے ہم اپنی نیت کو درست کیجئے. آج ہو رہا ہے گستاخی معاف. صورتحال یہ ہے علماء بیچارے وہ تو اپنے کاموں میں پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہے, لیکن جو الف سے علامہ ہے جو نہیں پڑھتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے علیم کی تشریح معلمن سے کی ہے, بڑی دردناک. صورتحال یہ ہے الف سے جو علامہ ہوتے ہیں کپڑے پہن لیے, سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتی, میری باتیں طب یار کو بے چین کرتی ہیں, سبق کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. معاشرے میں ہو رہا ہے اور یہ سچائی ہے. یہ صورتحال یہ ہے ہر آدمی اٹھتا ہے اور کوئی الجھن اور پریشانی پیدا ہوتی ہے تو عامل بن کے بیٹھ جاتا ہے. اور صورت یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے, جہاں جہالت کی ماں ہے اور الف سے علامہ ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے گھر بناتے ہیں تو اچھا انجینئر دیکھتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں تو اچھا ڈاکٹر دیکھتے ہیں, لیکن جسے ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا عقائد کے اوپر بات کی, تو ایمانیات کی جہاں بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسا عامل دیکھ لیا جبہ کبہ صافہ بنا ہوا ہے, اور صورتحال یہ بس دیکھ لیا اور جبہ بالکل نیچے تک جا رہا ہے, وہ باشرہ ہے یا نہیں کوئی معلوم ہے, معلوم ہی نہیں ہے. علامہ کا پائجامہ جو ہے وہ جو ہے ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے, مسبلم بالعزار کا وہ کیا ہے اس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے, ازار لٹک رہی ہے, ملعون ہے, لعنت ہے اس شخص پر جن کی ازار ٹخنوں کے نیچے لگی ہوتی ہے. ویل ہے ان لوگوں کے لیے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے. ہم دیکھتے نہیں اور علامہ آ رہے ہیں اور آ کے عمل کر رہے ہیں, نماز بھی ندارت, نہ ہو فجر ہو رہی ہے نہ ظہر ہو رہی ہے نہ عصر ہو رہی ہے, کہتے ہم مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے, مبارک ہو آپ کی نماز. یہ سچائی ہے. اس لیے کہ میں جو ہے کسی دفتر میں یا کسی کمرے میں بند نہیں رہتا, کسی وائٹ ہاؤس میں یا کسی صدارتی محل میں جا کے بند نہیں ہوتا, میں پبلک میں عوام الناس میں رہتا ہوں اور زمین پہ رہتا ہوں, آسمان پہ نہیں رہتا ہوں. اس لیے باتیں آتی رہتی ہے. کہاں ایک عامل آئے تھے, انہوں نے علاج کیا اور فلاں چیز بتلائی اور کہا کہ تمہارے گھر میں جن کا قبیلہ ہے. یہ کہاں سے بات معلوم ہے؟ علم کی بات یہ ہے کہ نرے اندھے, اور صورتحال یہ ہے کہ باتیں ایسی کر رہے ہیں عرش معلیٰ کے اوپر کی سدرۃ المنتہا کی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ شہاب ثاقب ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے جو لوگ وہاں سننے کے لیے جاتے ہیں. یہ علامہ کب پہنچ جاتے ہیں بغیر پڑھ کے, اور کیسے چلے جاتے ہیں؟ یہ صورتحال ہے. اس لیے میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں, دیکھیے اور اچھا دیکھیے, تلاش کیجئے, آنے والے آدمی پر غور کیجئے, نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے, یہ باشرہ ہے یا نہیں ہے, اس کے مونچھ کہاں منہ میں جا رہی ہے, یا کشف الساری وحب اللحیہ کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ داڑھی کو بڑھانا چاہیے اور مونچھ کو کاٹ لینا چاہیے. وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ مونچھ ماشاءاللہ منہ تک جا رہی ہے, اور کھانا کھا رہے ہیں تو حلال لقمہ بھی حرام ہو رہا ہے. یہ کون سی صورت؟ ہم دیکھتے نہیں ہے, بس دیکھ لیا, جبہ پہنا ہوا ہے, صافہ لگا ہوا ہے, شملہ لٹکا ہوا ہے, اور ازار ماشاءاللہ نیچے جا رہی ہے, اور ہم ہے کہ حضرت تشریف لائیے. یہ مت کیجیے اللہ کے لیے. یہ جو یہاں آئے ہوئے یہ عہد کر کے جائیں کہ مارکیٹ میں اور بازار میں, سماج اور معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں, اپنی حسن نیت کے ساتھ لوگوں کو بری باتوں سے بچانے کے لیے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہم آگے آئیں گے اور اچھا کام کریں گے. یہ صورتحال ہونی چاہیے. اب مبارکباد ہے وہ لوگ جو حزب البحر کے چلہ کشی کے لیے تشریف لائے. تو ہمیں میری درخواست ہے, میں حکم تو نہیں کر سکتا, میں چھوٹا آدمی ہوں. صورتحال یہ ان لوگوں سے درخواست ہے, یہ ٹوٹی ہوئی باتیں جو میں نے کہی ہیں اپنے دل میں جگہ دیجئے اور اپنے دامن میں باندھ کے اسے لے جائیے اور عوام میں گھومیے. اور یہ جو برائیاں در آئی ہیں اس لائن سے, بہت سخت برائی آئی ہے, اور ایسی برائیاں آئی ہیں اگر میں بیان کرنے لگوں خدا کی قسم, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, ہمارے دل جو ہے وہ منہ کو آنے لگیں گے. یہ صورتحال ہو گئی. اور بیچارے جو لوگ عوام الناس سیدھی سادھی اور بولی بالی ہے, وہ کہاں جائیں گے اور کدھر؟ ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے
کہاں جاؤں کدھر جاؤں کسے آواز دوں، اے ہجوم بے حجابی دل بہت گھبرائے گے، وہ تو بیچارے پریشان ہوتے کدھر جائے اور کیا کرے، لیکن ہمارا حال یہ ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں ادباً ان علماء اور ان حفاظ سے حسن نیت کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ دیکھیے میں نے واقعات تو تاریخ میں بے شمار پڑے ہوئے ہیں، میں نے جو بات کہی ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ اس کام کو کریں تو اس کی برکات ہوں گی، اس کی برکات ہوں گی اور اس کے فیوز اور برکات اللہ کے جانب سے نازل ہوں گے، ہم سب لوگ اس میں آگے بڑھیں گے۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو یہاں حزب البحر کی چلہ کشی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا آپ کا تعارف کیا ہوں کہ آپ کی کیا صورتحال تھی اور کتنے احزاب ہیں، صرف حزب البحر نہیں ہے بلکہ حزب النصر بھی ہے، حزب التسخیر بھی ہے، حزب رزق بھی ہے اور حزب البحر بھی ہے، لیکن تمام احزاب میں حزب البحر جو ہے وہ زیادہ معروف اور مشہور ہوئی اور چاروں سلسلوں کے اندر اس کی قدر کی گئی، چاروں سلسلوں میں اس کی قدر کی گئی اور اس کو لوگوں نے کیا اور اس کے فیوز اور برکات کو بھی محسوس کیا ہے۔ اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے جو عوام الناس سے ہے، اور میں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ غور کیجیے، حضرت مولانا نے فرمایا کہ جہاں یا ایھا الناس ہوتا ہے تو وہاں پر پورے انسانوں کو خطاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خطاب یہ جو ہے اہل مکہ کو ہے، یا ایھا الناس جب آ جائے یا ایھا الناس اعبدوا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اے وحیدو، سمجھ میں آیا صورتحال اس کی ہے۔ تو یہاں پر بات عقائد کی تھی جو مولانا نے یہاں پر بیان کیا، تو جہاں ناس آ جائے تم یہ سمجھو کہ یہ اہل مکہ کو خطاب ہے، اور جہاں آمینو آ جائے اہل ایمان اور مسلمانوں کو خطاب ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اہل مدینہ کے لیے ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین نے، علامہ طنطاوی نے، علامہ جوہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، امام راضی نے، حافظ ابن کثیر نے، ان لوگوں نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جو ناس کا خطاب ہے وہ اہل مکہ کے لیے ہے اور جہاں آمینو کا خطاب ہے وہ اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ کے لیے خطاب کیا گیا ہے۔ اب غور کیجئے، میں نے بھی اسی مناسبت سے آیت پڑھی، میں دوسری آیت ذہن میں خاکہ بنا کر آیا تھا، لیکن ہمارے حضرت مولانا انصار صاحب نے جو ابتدائی بات فرمائی میں نے کہا کہ اسی کو لے کر چلو، اس لیے میں نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اس آیت کی تلاوت کی۔ بس مختصر انداز میں اس بات کو کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کہا، اگر یہ کہہ دیا جاتا یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، مشرکوں ایمان لاؤ، منافقوں ایمان لاؤ، کافروں ایمان لاؤ، نصارہ ایمان لاؤ، فرقے جبریہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، امامیہ ہے، روافض ہے، خوارج ہے، ایمان لائیے۔ لیکن یہ نہیں کہا قرآن نے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں ایمان لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرات علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اوریجنل مسلمان بن جاؤ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے حضرات محدثین نے لکھا ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، تصدیق بالقلب کا اور عمل بالجوارح، دوسری زبان میں عمل بالارکان کا۔ زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو اور عمل سے اس کا اظہار ہو۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن مجید نے اسی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟
مطلب اس کا یہ ہے ہماری آنکھ بھی مسلمان ہو، ہمارا کان بھی مسلمان ہو، ہماری زبان بھی مسلمان ہو، ہمارا پیر بھی مسلمان ہو، ہمارا ہاتھ بھی مسلمان ہو، ہمارا قدم بھی مسلمان ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آنکھ کسی غیر عورت کی طرف نہ اٹھے، کسی غیر عورت کی طرف نہ اٹھے۔ صورتحال ہماری یہ ہے، میں اس کے متعلق تھوڑا اشارہ کرتے چلوں۔ صورتحال ہماری یہ ہے، آنکھ کا معاملہ معاشرے میں بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ گستاخی معاف، میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن پوری وضاحت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صورتحال ہماری یہ ہے، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں، سچائی ہے یہ، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ صورتحال یہ ہر آدمی دوسری عورت سے شادی کرتا ہے، اور صورتحال یہ ہو رہی ہے، اگر پوچھا جائے کہ بھائی کیا ہوا، حضرت مولانا نے اس کی تشریح فرمائی کہ قرآن خود کہتا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار کرو، لیکن کب کرو؟ ہم اپنی مطلب کی آیت لے لیتے ہیں اور اگلے مرحلے کو چھپا لیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے، سچائی نہیں۔ اپنی مطلب کی آیت کو لے لیا اور دوسری آیت چھپا لیا۔ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ کون سی صورت؟ بیوی اچھی ہے، صحت مند ہے، ماشاءاللہ تندرست ہے، گھریلوی کام کاج کو اچھے حسن خوبی سے وہ انداز وہ انجام دیتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بیمار ہے۔ کیونکہ بھائی آپ شادی کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن بات پھر یہاں پر انصاف کی آتی ہے۔ بات انصاف کی آدم انصاف نہیں کرے، دوسری آئی، پہلی کو بھول گئے، معلوم ہی نہیں کہاں ہے پہلی عورت، نہ اس کے کھانے کی کوئی فکر ہی ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور صورتحال ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جو خواص سے تعلق رکھتے ہیں۔ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ پہلی عورت تھی، دوسری آ گئی، پہلی کے کھانے کے لالے، دوا خانے کے لالے، گھر میں فقر و فاقہ اور بے بسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور علامہ ہے کہ باہر گھوم رہے ہیں تمغہ لگا کر کے کہ علامہ، ان سے بڑا کوئی علامہ روئے زمین پر نہیں ہے۔ یہ کون سی صورت؟ عدل و انصاف نہیں۔ مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اگر دو بیویاں ہیں تو 2 تربوز مت لاؤ، ہو سکتا ہے یہ 1 گرام کم ہوگا، یہ 4 گرام زیادہ ہوگا، 1 تربوز کو برابر بیج میں سے کرو، یہ انصاف کی بات ہے۔ اور ہم پہلی کو تو بھول جاتے ہیں، دوسری کو حج بھی کرا رہے ہیں، عمرے بھی کرا رہے ہیں، ان کے بیٹیوں کی شادیاں بڑی ہو رہی ہیں، اور پہلی والی بیٹی نے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ یہاں سنت ندارت ہے اور یہاں سنت زندہ کی جا رہی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ جو بیوی کمزور ہے، جس کا خاندان اور کنبہ اور برادری کمزور ہے، صورتحال ہے کہ وہاں پر ہمارا حال یہ سنت یاد آتی ہے۔ اور جہاں معلوم ہے کہ ذرا یہ ڈنگ ڈانگ والے لوگ ہیں، ہمیں سین سے جینے نہیں دیں گے، سر پہ مسلط ہو جائیں گے، اور پھر ہماری علامیت کو بھی وہ نکال دیں گے، تو پھر یہاں شادیاں بھی بڑے ہو رہی۔ سچائی ہے، یہ ہو رہا ہے، اور جو ہوتا ہے میں وہی کہتا ہوں، یہ صورتحال ہے۔ کہاں گیا انصاف؟ کس نے کہا تھا تمہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، چپ رہو، ایک پہ، دوسرا ناٹک مت کرو، ادب سے بیٹھے رہو، اس میں انصاف اگر نہیں ہے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہماری ہے۔ تو آنکھ ہماری مسلمان ہو، کان بھی ہمارا مسلمان ہو۔ صورت یہ ہے کہ کان بھی مسلمان نہیں ہے، ایک شخص نے آ کر خبر دی، اس میں یقین کر لیا اور حجت کے لیے اور ہنگامے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیب قوم بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ذمہ داری یہ ہے اگر کوئی خبر لے کر تحقیق کرو۔ ہمارا حال یہ، ایک آ گئے، خبر دی دی، بات پہ یقین کر لیا، یہ صورت ہے۔ اب تو صورت حال یہ بولنا بھی الجھن ہو گئی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا یقین کیجئے کس پر یقین کیا ہے، یقین کیجئے کس پر یقین کیا ہے، مجھے معلوم ہے میرے آستین میں کیا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی، یہ سچائی ہے، یہ جو ہو رہا ہے وہ ہے۔ آج حالات اس طرح کے ہیں، یہ صورتحال ہماری بنتے چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہم سبوں کی یہ ہے کہ ہمارا جب آنکھ مسلمان بن گئی تو کان بھی مسلمان ہونا چاہیے،
وہ غلط نہ سنے، وہ مزامیر اور گانے نہ سنے، وہ کسی کی غیبت اور چغلی نہ سنے، وہ کسی کی برائی کو نہ سنے، وہ کسی کی غلط بات کو نہ سنے، اور اس غلط بات کو سن کر پھر ہنگامے کے اوپر تیار نہ ہو جائے، یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ آنکھ مسلمان ہو، کسی غیر عورت کی طرف نہ اٹھے، کان مسلمان ہو، وہ غلط بات نہ سنے، اور زبان مسلمان ہو، زبان کسی کو تانا نہ دے، کسی کو طنز نہ دے، کسی کی دھجیاں نہ اڑائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اگر یہ زبان کنٹرول میں ہو تو کام چلے گا۔ چپ رہو، من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور ہمارا حال یہ ہے، تم اتنا بولتے ہیں کہ یقین مانی اتنا بولتے ہیں کہ بولنے سے نہیں تھکتے، اور بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اچھی نہیں، چپ رہو، کم بولو، پورا وقت ذکر و اذکار میں گزارو، قرآن مجید کی تلاوت میں گزارو، اللہ کی تحلیل، اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس اور اس کی تحمید اور اس کی بڑائی کے اندر اپنے وقتوں کو گزارو، بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ زبان ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جراحت السنان لها الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اگر آدمی کسی دار چیز سے اگر مار دیتا ہے تو یقین مانیے صورتحال یہ ہو جاتی ہے، صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ وہ زخم ایک دن بھر جاتی ہے، لیکن جو زبان کے بولے ہوئے بول ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے۔ معاشرے میں، ایک سماج میں ایک مثل مشہور ہے، بھائی تو نے مجھے ایسی بات کہی کہ میرا دل چھلنی کر دیا۔ اس لیے بس اتنی بات کہہ کر میں اپنے وقت کو ختم کروں گا۔ کان ہمارا مسلمان ہو، آنکھ ہماری مسلمان ہو، زبان ہماری مسلمان ہو، زبان سے اچھے جملے نکلے، برے جملے نہ نکلے، اور غلط بات نہ نکلے، اور اچھی باتیں نکلے۔ اس انداز سے بات کریں ہم کہ ہماری زبان سے پھول جڑ رہے ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ہم اپنی زبان کے ذریعے، اپنی اکراہٹ کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے نہ زمین کو چیر سکتے ہیں، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے جانب سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ اچھوں میں یہ باتیں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہم چپ نہیں رہتے، بولتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کو بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، اور زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھ کے بات کرنا چاہیے، بلا وجہ بات نہ کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ بھی مسلمان ہو، ہاتھ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، ہاتھ مسلمانوں کا ہونے کا مطلب یہ ہے یہ کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پہ زیادتی نہ کرے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کمزور کو دبایا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا محمد عربی نبی الہاشمی سرکار ذیغاکار صاحب القرآن والوحی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان تو ہو گئی، ہاتھ کو کیوں کہا؟ حضرات محدثین نے ہاتھ اس لیے کہا کہ طاقتور انسان کمزور کو دباتا ہے، طاقتور انسان کمزور کو دباتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں، اور کمزور اپنی زبان سے طاقتور کو پچھاڑتا ہے۔ اس لیے دونوں کا تذکرہ کیا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ قدم بھی ہمارے مسلمان ہو، قدم رقص گاہوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف، میلوں اور ٹھیلوں کی طرف، عرسوں کی طرف اور غلط راہ کی طرف نہ چلے، یہ مسجد کی طرف چلے، اچھی مجلسوں کی طرف چلے، علماء کے خانقاہوں کی طرف چلے، اور مدارس و مکاتب کی طرف چلے، تاکہ ہمارے زندگی میں انقلاب آئے، پیر بھی مسلمان ہو۔ ورنہ جا رہے ہیں رقص گاہوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف، یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پیر بھی مسلمان ہو، بس ایک بات رہ گئی ہے، ہمارا پیٹ بھی مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں ہماری کوئی غلط چیز نہ جائے، پیٹ میں کوئی غلط چیز نہ جائے۔ غلط چیز کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی غلط کمائی نہ کریں، اور غلط کمائی ہمارے پاس نہ آتی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اچھی چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ مطلب یہ ہے رزق اچھا ہوگا، عبادت کی توفیق ہوگی، تلاوت کا ذوق پیدا ہوگا، عبادت کی لذت آئیں گی، مسجد میں آنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر غلط چیزیں ہمارے اندر ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے احتیاط کریں، اور احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ صورتحال ہماری یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے مجھے فارغ ہونے کے لیے 32 سال ہو گئے، اور 32 سال ہو گئے لیکن مجھے اب تک فتویٰ دینے کا رائٹ نہیں ہے. سچائی ہے. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ جب مفتی بن کر آئے، شیخ الاسلام ہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ نے ایسا فقیہ ہمیں مقدر فرمایا ہے. آپ جب مفتی بن کر تشریف لائے تو مفتی اعظم حضرت علامہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور کہا کہ آپ کسی ماہر باصلاحیت منجھے ہوئے اور جن کو قرآن و حدیث اور فقہ پہ درک حاصل ہو اور جن کی نگاہ ان چیزوں پر ہو، ایسے مفتی کے پاس جا کر کے آپ جو ہے 20 سال تمرین کیجئے، مشق کیجئے، فتویٰ نویسی کیجئے، اس کے بعد ہم سوچیں گے آپ کو مفتی لکھنا یا نہیں لکھنا ہے. اور آج تو مہینوں میں 2-3 مہینوں میں 1 ہفتے میں لوگ مفتی بن جاتے ہیں. استفتی قلبک فإنک خیر المفتی، صورتحال یہ فتویٰ دے دیا کرتے ہیں، وہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. صورتحال ہو رہی ہے، اس لیے سچائی ہے. علماء سے جڑو اور علماء سے اپنا تعلق بڑھاؤ، اور جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے وہاں پر تشریف لے جائیے. فتوے دے لگتے فلاں کی یہاں کھانا حرام ہے، اس کے یہاں نہ جانا ناجائز ہے. یہ صورتحال ہے، مردوں میں بھی ہو رہا ہے اور عورتوں میں بھی ہو رہا ہے. اس لیے عوام الناس سے میری یہ درخواست ہے. اتنی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحبت یار زندہ باشد، پھر کبھی زندگی رہی تو بولا جائے گا. ہم اپنے گھر میں توجہ دیں، اور توجہ اس انداز سے دیں کہ یہ عہد کر کے جائیں آج کی اس مجلس سے جو یہاں کے علماء نے اور حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم نے مجلس سجائی ہے، یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم کل صبح سے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. اٹھنے کی سنتیں، بیٹھنے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اندر جانے کی سنتیں، باہر آنے کی سنتیں، کھانے کی سنت، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. صورتحال نہ بیٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ اٹھنے کا طریقہ معلوم، نہ سونے کا طریقہ معلوم، نہ چلنے کا طریقہ معلوم، نہ بیوی سے بات کرنے کا طریقہ معلوم. نہ صورتحال ہماری یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ نہیں ہے. یہ سچائی ہے. یہ ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے. بچے اور بچیاں اگر بڑی ہو گئی ہیں، مرد کی ذمہ داری ہے رات میں اٹھ کے بچوں کی نگرانی کرے، اور بچوں کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ رات میں اٹھ کر کے وہ کیا کرے، اپنی بچیوں کو نگرانی کرے کہ بچیاں آؤندی کیوں سوئی ہوئی ہے، چت کیوں لیٹی ہوئی ہے، اس طرح کیوں سوئی ہوئی ہے، چادر اوڑھ کر کیوں سوئی ہوئی ہے، چادر میں سے دھیمی دھیمی لائٹ کیوں آ رہی ہے. یہ نگرانی کرنے کی ذمہ داری ہے. اور ہمارا حال یہ ہے، مرد لوگ جو ہے بیوی اور بچوں کو کہتے ہیں آپ ادھر تشریف رکھیے، میں ادھر میں مراقبے میں بیٹھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، اور علامہ فون کو لے کر آتے. 20 القرین یہ سب سے برا ساتھی ہے. اس کو لے کر کے ہم آ کر کے بیٹھتے اور دیکھتے رہتے ہیں. یاد رکھیے، اور رات میں غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. ہم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں سے چھپائیں گے، ماں باپ سے چھپائیں گے، دوست و احباب سے چھپائیں گے، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چلنے والی چوٹی کو بھی دیکھتے ہیں. نبرۃ السوداء علی صخرۃ السماء، رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر چلنے والی چوٹی کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. اور ہمارا حال ہے کہ چھپ کر کے ہم غلط فلمیں دیکھ رہے ہیں اور بیوی اور بچوں کے حقوق کو مار رہے ہیں. سچائی ہے، بیوی اور بچوں کے حقوق کو مار رہے ہیں. بیوی اور بچے نافرمانی پہ آ گئے ہیں، وہ گھر سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہو گیا، فتنہ ارتداد پھیل گیا، یہ ہماری غلطیاں ہیں. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہمارا حال یہ جو برائیاں در آئی ہے یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں.
آ گئے الیکٹریشین والے، حضرت تشریف لائیے، آ گئے دودھ والے، حضرت تشریف لائیے، آ گئے واچ مین، حضرت تشریف لائیے، آ گئے گیٹ مین، حضرت تشریف۔ کیا تشریف کا ٹوکرا ہے؟ انہیں تو گیٹ پہ کھڑے کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن سے نہ معاف کیجئے گستاخی معاف، میری بات بڑی تلخ ہے، قرآن سے ہمیں الرجی ہو گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے اگر کوئی زندگی گزارے گا، یاد رکھیے ہدایت کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، گمراہی اس کا مقدر ہوں گی۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ما بینکم، ہمارے درمیان آنے والے جو مسائل ہیں یہ اس کی تکمیل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں ماضی کو، مستقبل کو اور حال کو بیان کیا گیا ہے، اس میں واقعات بیان کیے گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، نہ اس کے معنی کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے مطالب کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے شان عروج کو سمجھنے کی ہمیں، اس شان نزول کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے، نہ سبب نزول کو جاننے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ہماری ہیں۔ اس لیے بزرگوں، آپ حضرات سے درخواست ہے، دو چیزیں، ایک قرآن مجید اور دوسری سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں چیزوں کو تھام لو، دنیا کے کسی کونے میں گمراہ نہیں ہو۔ یہ عہد کر کے اٹھے، جو لوگ کمزور ہیں وہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، طول عمر ہماری چڑھ رہی ہے اور معزول عمر سے گزر رہیں گے، یہ عہد کر کے اٹھے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ایک صفحہ روزانہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو اپنے دل میں جگہ دے دی، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور صحابہ کا عمل یہ ہم سبوں کے لیے نمونہ ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، صورتحال یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ جل آمنو کما آمن الناس، ناس اے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے اس مضبوطی کو اور علم پہ جمنے کو علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں ابر الناس قلبا وعامقہ علما واقلہ تکلفا۔ یہ صفت حضرات صحابہ کی تھی، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں گے تو جب کہیں جا کر کے کام چلنے والا ہے، ادھر ادھر جھانکیں گے، ادھر ادھر یہ کریں گے، صورتحال ہماری یہ ہوں گی کہ ہم راہ سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے لیے ہم لوگ یہ کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے جو ہمارے اندر ہے، اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی اس کو اپنی امانت سمجھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلس میں کہیں بھی باتیں وہ امانت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی نے روپیہ اور پیسہ دے دیا وہی امانت ہے، امانت یہ کسی نے بات کہی وہ بھی امانت ہے۔ ہمارا حال ہی ہم یہاں سے سنتے ہیں 10 باتیں، وہاں جا کر بولتے ہیں 20 باتیں۔ یاد رکھیے قرآن نے یہ بیان کی، بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صورتحال یہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس تشریح میں لکھتا ہے، اللہ جلال الدین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ دہی جو ہے یہ منافقت ہے، اور منافقت اچھی چیز نہیں ہے، منافقت اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو مٹا دیتی ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہیں اس کو بنا نہیں گئے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں ایمنعون من لا یمنعون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان منافقین کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں۔ یہ منافقت اچھی چیز نہیں ہے، یہ معاشرے کو، یہ گھر کو، یہ سماج کو، یہ کنبوں کو، یہ قبیلوں کو برباد کر رہی ہے، یہ برباد کر رہی ہے۔ اس لیے ہم سب یہ عہد کریں انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج میں در آئی ہے، ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ عہد کر کے جائیں کہ اس غلط چیز کو جو معاشرے میں چل پڑی ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ برائی سے حرم بھی محفوظ نہیں ہے، مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہے،
دینی مجلسیں بھی محفوظ، سچائی ہے یہ، دینی مجلسیں بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے لِأَنَّ وَبَالَ خِدَاؤُهُمْ رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ فَيَفْتَزِعُونَ فِي الدُّنْيَا بِإِطِّلَاعِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّهِ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ۔ اللہ رب العالمین یہ جو دھوکہ دہی اور دھوکہ دھڑی ہے اور یہ منافقت ہے، اس کا وبال دنیا میں بھی آئے گا، اس صورت میں آئے گا بِإِطِّلَاعِ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّهِ، اللہ کے نبی کے ذریعے یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ منافقین ہیں۔ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، علامہ سیوطی کہتے ہیں اس کا دنیاوی وبال یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہوگا، وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں سے اور سزا دی جائیں گی۔ اس لیے ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کم وقت میں بے ربط ضبط جملے کہے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چلہ کشی کے لیے جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کے لیے میں نے چند گزارشات کی ہیں، میں حکم تو نہیں کیا، گزارشات ہیں، اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی اور اس کے فیوز و برکات ہم بھی مستفید ہوں گے اور عوام الناس مستفید ہوں گی، لیکن شرعی طریقے پر اور سنت اور شریعت کے مطابق ہم اس کو کریں گے اور عوام الناس یہ چند باتیں تھوڑے سے وقت میں نے کہی ہیں، اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت دین کا کام بڑھ گیا ہے، بہت ترقی ہو رہی ہے اور بہت بڑھ رہا ہے، مکتب کا جال پورے دنیا میں پھیلا دیا گیا، مدارس کا جال بچھا دیا گیا، تبلیغ کا نہ رکنے والا سلسلہ 7 بر اعظموں میں پہنچ گیا، اور خانقاہ پر خانقاہ کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ خانقاہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو سجانے کی یا تشہیر کرنے کی کوئی دکان نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے، جو ہمارے اکابرین نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، مجدد الفسانی نے، مولانا رشید گنگوئی نے، حکیم السلام قاری طیب صاحب نے، حضرت تھانوی نے اس کو انجام دیا تھا۔ اس لیے ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر خلافت مل جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں اس پر ہمارا حق ہے اور ہمارا رائٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چوٹنگر رئیس، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، گستاخی معاف، لیکن یاد رکھیے اس کو اللہ کی امانت سمجھیے اور اللہ کی امانت سمجھ کے آگے بڑھیے تو اللہ کی مدد ساتھ میں ہوں گی، ورنہ اگر ہم نے اپنے نفس کے لیے اور اپنے نفس کے چوچلوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہوس کے لیے اور اپنی چاہت کے لیے اپنے اندر حصہ اور طمع اور لالچ کو پیدا کر کے اس کام کو آگے بڑھایا تو یاد رکھیے کام چلنے والا نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ پہلے ہم اپنے دل کو مصفا اور مجلہ کریں اور اس کام کو آگے لے کر چلے، دیکھیے اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوں گی۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سی برائیاں در آئی ہیں، بس ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہاں علماء کی ایک مقدس ترین جماعت تشریف فرما ہے، 1-2 زخم نہیں ہے جس میں سارا چھلنی، 1-2 زخم نہیں ہے جس میں سارا چھلنی، درد بیچارہ ہے درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے۔ اس لیے اس وقت حالات سنگین ہے، سنگین سے سنگین تر بنائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور اس کی تصدیق اور اس کی تحمید اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اور مراقبے اور ذکر و اذکار کے ذریعے اور نمازوں اور سجدوں سے اللہ کے اس گھر کو آباد کر کے یہ اٹھے ہوئے مسائل کو ختم فرمائے، ورنہ صورتحال یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم ذکر و اذکار کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ چڑھتا ہوا سورج ہمارے قدموں میں ہوگا اور ہم کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 2 چیزیں تھی، ایک علم تھا اور ایک عشق تھا، اسی وجہ سے وہ کنعان سے آئے تھے۔ کنعان سے مصر 200 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن آپ اتنے دور سے تشریف لائے تھے جہاں کوئی آپ کی ووٹ بینک نہیں تھی اور کوئی جاننے والا دوست و احباب نہیں تھے، لیکن اللہ کے اس علم کو اور اللہ کا اپنے دل میں عشق رکھ کر کے وہ آگے بڑھے۔ اللہ نے بادشاہت کی کرسی ان کے لیے مقدر فرمائی اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ دنیا حیران ہے، لیکن کب ہوا؟ جب گناہوں سے بچے۔ موقع نہیں ہے، ورنہ سورہ یوسف میں ہم سبوں کے لیے کئی عبرتیں ہیں۔ اگر سورہ یوسف کی تفصیل بیان کی جائے تفصیل کے ساتھ 1 سال بھی اسے کم پڑ جائے گا، صرف اتنی نصیحتیں اتنی عبرتیں اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ لقد کانا، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ اس میں یہ قصہ احسن القصص قرآن نے کہا، یہ سب قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھے، تفصیل کو سمجھے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے
اور موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ماشاء اللہ، اور حضرت کے اور تمام علماء ائمہ بستی والے علاقے والے کی منظور و مشہور ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضرت نے فرمایا سورہ یوسف کی تقریباً 1 سال لگے گا، تو ماشاء اللہ 3 دن سے آپ لوگ اپنا قیمتی وقت یہاں دے رہے ہیں، اور ابھی ہمارا اجتماع انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ حضرت مفتی محمد عارف صاحب قاسمی اشرفی تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی، تب تک کے تمام ہی اطراف و اکناف سے جتنے بھی یادوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کل بھی آپ اسی طریقے سے تشریف لائیں۔ دعا المبارک کی آخری مجلس پر دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول کرے۔ استاذ الجلیل حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دعا سے اس مجلس کا اختتام کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وذرياته أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، اے اللہ در حقیقت گندے ہیں، اور اے اللہ تیرے گھر میں تیرے رحمتوں کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنی ذریعہ رحمت سے ہم سب کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ عمدن سہون کیے ہوئے گناہوں لغزشات اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمانے کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ بڑا مجمع دور دراز سے سفر کر کے امت کے بڑے علماء اور مصلحین امت، خاص طور سے علامہ ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ کے ذات سے منتسب ہونے اور ان پر القاء شدہ حزب البحر کی چلہ کشی کے غرض سے یہاں پر آئے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور اس دعا میں جو جملے علامہ شاذلی پر آپ کے رسول آپ کی جانب سے القاء ہوئے ہیں، ان جملوں کو ہماری زندگی میں حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ بڑا مجمع بڑی امیدوں، آرزوؤں اور امت کے مسائل کا درمہ بننے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ان تمام آنے والوں کی نیتوں کو خلوص کے ساتھ پر فرما دے۔ اللہ امت کا درد ہم سب کو نصیب فرما دے، امت کی اصلاح کی لائق ہم سب کو بنا دے۔ اللہ ابھی جو بات تیرے ایک مقبول بندے نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اللہ اس بات کو اپنے دامن مراد میں باندھ کر عملی جامہ پہنانے کے ہم سبوں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، قرآن کے احکامات، آپ علیہ السلام کی شریعت اور سنتیں ہمارے سامنے کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ ہم نے غیروں کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، غیروں کے ناچ گانوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، اور اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کی سنتوں کو جان کر اور پرعزم طریقے سے اپنی زندگی سے نکال کر پھینکا ہے۔ اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ ہماری امت کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف فرما، اور سنت اور شریعت کو چھوڑنے کی نحوست میں جو وبال ہمارے اوپر اور پوری انسانیت پر آ رہا ہے، ان وبال سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اے اللہ انصاف کا معاملہ فرما، اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اگر آپ نے ان کو شقی لکھ چکے ہیں اور آپ کے نامے میں وہ شقی ہے، تو اللہ ایسے شقیوں سے پوری دنیا کو پاک اور صاف فرما دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو
آخری سانس تک تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار کر زندگی میں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بدعات، خرافات، منافقت، اے اللہ کفر و شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مجلس کے برکت سے پورے علاقے پر اپنی خصوص رحمت نازل فرما۔ اس مجلس کو اور مجلس کے تمام شرکاء اور یہاں کے مقامی افراد کو، علماء، حفاظ، ائمہ، قراء، قضات، دعات، ان سب کو ذریعہ بنا کر پورے علاقے سے فتن و فساد، کفر و نفاق اور اے اللہ ظلم و زیادتی کے خاتمے کا سبب بنا کر اے اللہ ایمان و اعمال، تقوی و عفت، عصمت و استغنا اور اے اللہ عافیت و سلامتی کے نازل ہونے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس بستی کو پورے کائنات کے لیے مینار نور بنا کر اے اللہ یہاں کے فیض کو پوری دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین علامہ شاذلی علیہ الرحمہ کو ہماری جانب سے اور پوری انسانیت کی جانب سے اے اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیوز کو جاری اور ساری ہونے کے اللہ فیصلے فرما۔ اے اللہ تیری جانب سے حزب البحر کا جو تحفہ علامہ شاذلی کے قلب اطہر پر القاء کیا گیا تھا اور اس راستے بتانے کے بعد آپ نے طوفان کو، سونامی کو اے اللہ خاتمہ کر دیا تھا، اے اللہ ہمارے ملک پر اور پوری دنیا پر کفر کی، ارتداد کی، نفاق کی، منافقت کی اور ناانصافی کا اے اللہ سونامی آیا ہوا ہے۔ اس سونامی سے ہم سبوں کو نجات عطا فرما دے، امن و امان نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہدایت اور تقوی عطا فرما دے، عفت و عصمت کی دولتوں سے اللہ مالا مال فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام خیر ہم سبوں کو مقدر فرما۔ آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ان تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائیو، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہماری پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیو۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔